کوئی امام بوزیری سے پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا کوئی انوار اللہ سے پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا کوئی بلال حبشی سے پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا ارے اس سے پوچھے جس نے کعبے کے سائے میں اپنے جسم پر اتنے زخم برداشت کیے تھے کہ مارنے والے سمجھے تھے کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ آئے آئے آئے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے ایمان کا عالم کیا ہوگا، ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ بھئی ان سے تو پوچھے جو ان کی محبت میں ایمان پڑا ہے، بھئی ان سے پوچھے جو ان کے درد میں جیتا ہے، جو ان کے ذرا زور سے بولے، اور جن کو ان کا درد ملتا نا، یہ کمال کی بات ہے دوستو۔ سرکار کا درد ملنا، سرکار کا درد ملنا، سنو، جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، جن کو ان کا درد ملا ہے راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، شاہدنا خود خواب میں آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، عاشق بنو دوست کے غلام، اور ہمارے بچے عاشقاں ہیں، ایسے خطرناک عاشقاں ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوگی جن کو جا کے باڈی وڈی بنائے ٹائٹ ٹی شرٹ پہن کے ملے تو ویسے ہاتھ کو دبایا، مست ہے، ادھر دیکھا تو یوں نکھیراں پڑے ہوئے، ارے میں پوچھا تو شیعہ ہے کیا؟ نہیں، پھر میں بولا نہیں شیعہ ہوگا، یہاں مانتے نہیں، یہاں کہیں کو مارا تو بولے حضرت بریک اپ ہو گیا۔ ابے حول ہے ایسی عاشقی کرنا گئی کچھ اس میں بریک اپ ہے، سبحان اللہ، وہ عاشقی کر جو انلیمیٹڈ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ان کے غلام ہے، یہ کہیں کی عاشقی یارو، کھٹی عاشقی جس میں دھوکہ ہو، آئے آئے، جس میں دھوکہ ہو ایسے عاشق مت بنو، جس میں فریب ہو ایسے عاشق مت بنو، عاشق ایسے بنو کہ نیند تمہاری ہو۔ نہیں ایسا نہیں سمجھاتا، ایسا سمجھاتا ہوں، نام محمد صلی اللہ، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی جلا۔ پھر ایک سن لو، میں سوچا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے اکثر اللہ کہتے کہتے، وہ محبوب جو کبھی ہم کو تنہا رہنے نہیں دیتا۔ ایک بات سناتا ہوں تاکہ عشق میں اضافہ ہو جائے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب میں اپنے گھر جاؤں تو سب سے پہلے کیا کروں؟ آپ کو میرے کو معلوم ہے، صحابی کو نہیں معلوم تھا، معلوم تھا مگر ایک حکمت تھی پوچھنے میں۔ وہ حکمت کیا ہے غور سے سنو، عشق میں اضافہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اپنے گھر جاؤں تو سب سے پہلے کیا کروں؟ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا جب اپنے گھر جاؤ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ سبحان اللہ، یہ صحابی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو عام مسئلہ تھا، اصل مسئلہ آگے ہے۔ صحابی پھر پوچھتے یا رسول اللہ اگر اس وقت جاؤں جب میرے گھر میں کوئی نہ ہو، کیا صحابہ تھے جی، قربان کی ان پہ ہماری جان، صحابہ پہ ہماری جان قربان، انہوں پوچھ پوچھ کے سارے مسئلے سمجھا ہے، نہیں تو ہم کو یہ دین کہاں سے ملتا میرے بھائی؟ صحابہ کی قربانیاں نہیں ہوتے تو آج گھنٹی بجاتے تھے، گھنٹی۔ یہ صحابہ
صدقہ ہے جو آج قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر ہم کو لگانا کسی کے باپ نے نہیں سکھایا، کسی کے پھپھا یا چچا نے نہیں سکھایا۔ آمینہ کے لال کی بارگاہ میں گردنیں کٹاتے ہوئے یہ نعرہ لگانا صحابہ نے سکھایا ہے۔ صحابہ نے سکھایا ہے۔ سنو دوستو، صحابی پھر آگے پوچھنے لگے یا رسول اللہ جب پھر ایسے وقت اپنے گھر جاؤ جب کوئی گھر میں نہ ہو تو کیا کروں؟ سبحان اللہ، آپ کی میری عقل سے پرے ہے جواب، ہماری عقلیں کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ آمینہ کے لال نے ویسا جواب دیا۔ آمینہ کے لال نے کہا صحابیوں، جب تم اپنے گھر جاؤ اور تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو تو ایسے وقت میں کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ جب ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے تو نبی پر سلام کیوں؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جواب نبی دے دے اور حدیث بن جائے، قیامت تک سارے آنے والوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ پوچھا یا رسول اللہ جب آپ ہمارے گھر میں کوئی نہ ہو تو سلام آپ پر کیوں ہے؟ ہمارے گھر میں جب کوئی نہ ہو تو سلام آپ پر کیوں ہے؟ تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا صحابیوں سنو، جب تمہارے گھر کوئی نہیں ہوتا تو تمہارے گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کا محافظ و نگہبان اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول تمہارے گھر میں ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارے ساتھ ہے، ابھی بھی ہے، خدا کی قسم ابھی بھی ہے۔ کب سمجھ میں آتا؟ یہ روایت پڑھے تو سمجھ میں آتا۔ حدیث شریف میں ہے بندے کے ساتھ ایمان ہمیشہ رہتا، لیکن جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اوپر اٹھ جاتا، ایمان زمین اور آسمان میں معلق ہو جاتا، بندے کے پاس سے نکل جاتا زنا کے وقت۔ اتنا بدترین گناہ ہے زنا۔ زنا جب کرتا ہے بندہ تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، پھر جیسے ہی وہ زنا سے فارغ ہوا واپس ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا زنا کرتے وقت کوئی مر گیا تو کفر پہ مرا، لکھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا بدترین گناہ ہے زنا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایمان کس کا نام ہے؟ ٹوپی کا نام ایمان ہے، داڑھی کا نام ایمان ہے، کرتے پیجامے جبے خبے شیروانی کا نام ایمان ہے؟ نہیں، ایمان اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے۔ اللہ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول، ان کی محبت ہمارے ساتھ ہر وقت رہتی ہے۔ ہم کبھی تنہا بولے، زور سے بولے، ہر وقت حضور ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے حکم ہے حضور پہ درود پڑھتے رہو۔ اللہ کے تعلق سے آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ شہ رگ سے۔ اپنی بات آئی تو کہا شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بات آئی تو کہا وہ ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہیں بازو والا بول رہا تم لوگ پڑھے تو حضور سنتے مدینے میں ہے نا، تو حوالہ ہے نا، دیکھو مسئلہ مانوی نہیں ہے نا، تو قرآن کے خلاف جا رہا نہیں۔ آپ اللہ اکبر، امام صاحب اتنا زور سے کہیں کو چیخ، نہیں اللہ سات آسمان کے آگے رہے، آواز زیادہ بن کے چیخا، گوالا ہے۔ مسئلے کو سمجھا اس نے دیوانہ، ابے اللہ دور ہے بلکہ کوئی بھی نہیں چیختا۔ یہ ذکر کرنے کی شان ہے، کبھی اسے ظاہر کر کے کیا جائے، کبھی اسے چھپا کے کیا جائے، کبھی اس کو جہری انداز میں کیا جائے، کبھی اس کو مخفی انداز میں کیا جائے۔ اسی لیے ہم گھر میں تسبیح پڑھتے ہیں تو مخفی انداز میں درود پڑھتے ہیں، جب مسجد میں آ جاتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
کی دلیل نہیں کہ نبی سنتے نہیں سنتے، تو اندر بھی پڑھا تو حضور سنتے۔ لگے ہاں تو ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دو، اصل تو میں اپنے عنوان پہ ہوں لیکن تھوڑا ادھر آیا ذرا آپ لوگوں کو سمجھانے۔ پیارے آپ بولے گا کہاں سے شروع کرے کہاں چلے، کہیں بھی نہیں کہا میں بھائی چھو ذرا آیا ادھر، میں عیدی بازار میں چھو تھوڑا بابا نگر تک جا کے آ رہا ہوں، ٹینشن مت ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلہ دیکھو، قربان جاؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، میرے سرکار کی، اللہ اللہ کیا شان والا نبی اللہ ہم کو دیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم لوگ سلام جب پڑھتے تو کھڑے ہو کے پڑھتے، بعض والے کھڑے میں بتا لیٹ کے پڑھ، نماز میں آپ بیٹھ کے سلام پڑھتے قائدین السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ بیٹھ کے پڑھتے، گھر میں بیٹھے ہوئے گھر میں لیٹے ہوئے نہیں پڑھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم 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 نہیں پڑھتے، لیٹ کے درود پڑھ رہے ہیں، درود میں درود بھی ہے سلام بھی ہے، میں بولا کھڑ کے پڑھنا ضروری، لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے بھی نہیں لوٹ کے پڑھ، مگر تو پڑھ، ٹینشن کھڑنے کا بیٹھنے کا نہیں ہے، تیرے پڑھنے کا ہے، تو پڑھ، تو اس پہ سلام پڑھ، جس پہ سلام نبی، جس پر سلام اللہ نے نماز میں پڑھوایا، تو اس پہ سلام پڑھ، تو لوگوں کو حولا بنا دے، حولا کھڑ کے پڑھنا، بیٹھ کے پڑھنا، کھڑ کے پڑھنا، کہاں ہے سنو اتنا پیارا پوچھتا فلیٹ ہو جائے کہاں ہے، پورا پڑھ کے آیا کہیں بھی نہیں، ہم کو پوچھ رہا کہاں ہے، پوری زندگی میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، ہم کو پوچھ رہا کہاں ہے، ابے چچولے کہاں ہے وہ پوچھنا، جو پورا پڑھا اس کو نہیں ملا انہیں پوچھنا، تو کبھی زندگی میں بخاری بولا، بخاری کی کتاب کو نہیں دیکھا، تو ان کو پوچھنا جن کی زندگیاں پوری دین کے علم کے حصول میں گزر گئی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلہ کھڑ کے پڑھنا کہاں کا نہیں ہے، پڑھنے کا ہے، کھڑ کے پڑھتا کھڑ کے پڑھ، بیٹھ کے پڑھتا بیٹھ کے پڑھ، لیٹ کے پڑھتا لیٹ کے پڑھ، لوٹ کے پڑھتا لوٹ کے پڑھ، مگر تو غلام ہے تو مصطفیٰ پہ سلام پڑھ، مصطفیٰ پہ درود پڑھ، مصطفیٰ پہ درود پڑھ، کیونکہ یہ پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یہ پڑھنے کا حکم قرآن میں، کیسا پڑھتا پڑھ مگر درود پڑھ، وسلموا، یہ پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، سلام پڑھ، رب نے حکم دیا ہے، کیسا پڑھتا پڑھ، دکان پہ بیٹھ کے پڑھ، گاڑی پہ بیٹھ کے پڑھ، اسکوٹر پہ بیٹھ کے پڑھ، کار میں بیٹھ کے پڑھ، ٹرین میں بیٹھ کے پڑھ، فلائٹ میں بیٹھ کے پڑھ، مگر پڑھ، کھڑ کے پڑھنا کہاں ہے، حولا بنا رہا ہے، مگر سننے لگے ہاں تو ہم کھڑ کے کیوں پڑھتے ہیں، ہم تو بیٹھ کے بھی سلام پڑھتے ہیں، ہم تو لیٹ کے بھی سلام پڑھتے ہیں، مگر مسجد میں جب آتے ہیں، خانقاہوں میں جب ہوتے ہیں، جلسوں میں جب ہوتے ہیں، مدرسوں میں جب ہوتے ہیں، کھڑ کے محفل سلام میں نبی پر سلام کھڑ کر اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ کھڑ کے پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ہے۔ اب لگا دیجئے جو لگا ہے، مسئلہ سمجھا دے تو، مسئلہ سمجھا دے تو جلدی اندر کھل جاتا۔ چلو
آپ کوئی ہمارے بزرگ یہاں سے جلسہ ختم ہوا گھر کو گئے, بچہ گھر میں لیٹا ہوا ہے, لیٹے لیٹے ابا کو سلام نہیں کر سکتا. ابو السلام علیکم, نہیں ابو گئے کو ہٹاؤ بازو, عبد الجلیل صاحب السلام علیکم. ویری گڈ. میں تشریف کہیں نہیں کرنے گا تو ایسے دو چار عاشقاں ضرور رہتے. سبحان اللہ. نہیں, ابو کئی کو بولا ڈیڈی قرآن میں کہاں ہے, پاپا حدیث میں کہاں ہے. عبد الجلیل کئی کو نہیں بولا ابو پپا ڈیڈی پاپا یہ قرآن میں کہاں ہے. کئی کو نہیں بولا, کئی کو بولا ابو. اب کئی کو قرآن میں نہیں ڈھونڈا, اس لیے کہ تو اپنے باپ کو ابو اس لیے کہتا ہے, نام لے کر اس لیے نہیں پکارتا کیونکہ یہ باپ کا ادب ہے, یہ والد کا احترام ہے. اب پیارے دوستوں, بیٹا لیٹ کے سلام کرا, پوچھا السلام علیکم, کر سکتا نہیں کر سکتا, کر سکتا. لیٹ کے سلام کرنا جائز ہے, مگر کرتا. زور سے بولو. اب میں سب کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں, اچھے شریف بچوں کی بات پوچھ رہا ہوں. ایک جنا بولی میں کرتا ہوں, تو بڑا خطرناک ہے. میں تیری بات نہیں پوچھ رہا, شریف بچوں کی بات پوچھ رہا ہوں. بابا جان کو, دادا جان کو, پھوپھا جان کو لیٹ کے پیروں پہ پیر ڈال کے سلام نہیں کرتا. جیسے ہی اپنے باپ کو آتا ہوا دیکھا, ادب سے اٹھ کے بیٹھ گیا, پھر اس کے بعد بابا جان کے احترام میں کھڑا ہو گیا, کیونکہ یہ وہ باپ ہے جو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. یہ وہ باپ ہے جو دعا کر دے تو بیٹے کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ وہ باپ ہے جس کے نام سے اللہ نے اس کو دنیا میں خاندان اور شہرت عطا فرمائی ہے. اس لیے اپنے باپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا. یہ کھڑا ہونا یہ باپ کا احترام ہے. تو اس لیے سنیوں نے کہا, جب گناہگار باپ کا احترام سلام کے لیے ہو سکتا ہے تو پھر جسے رب نے محمد بنایا ہے ان کا احترام کیوں نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم جو سلام میں کھڑتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے, یہ تعریف والے نبی کا احترام ہے. یہ احترام ہی سب کچھ ہے, اسی پہ دنیا قائم ہے. نہیں تو پھر پانی پڑا نہیں, ایسے بہت پانیاں پڑتے. احترام ادب تعظیم ختم ہو گئی تو یہ تو ایک چھلک تھی, چھلک. بیچارے بابا نگر والے برداشت کر گئے. گستاخیاں ہوں گی تو اس سے خطرناک چھلکیاں آئیں گی. ڈیٹینشن سینٹر میں رہنا پڑے گا بیٹا, گستاخیاں کریں گے تو. پیارے بزرگان دوستو, آؤ چلتے ہیں پھر سے محمد صلی اللہ. اب آگا عیدی بازار کا ٹینشن مت لو. دوستو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا اسم خاص ہے, اور اللہ یہ ہمارے پروردگار کا اسم خاص ہے. اللہ کو دیکھو, اپنے حبیب سے کتنی محبت, کتنی محبت, کتنا پیار, کتنا تعلق, کتنی الفت, کتنی محبت ہے. اللہ الف لام لام ہے, 4 حرف ہے. محمد میم ہے, میم دال, محمد 4 حرف ہے. نام خدا میں بھی 4 حرف, نام مصطفیٰ میں بھی 4 حرف. کہا حبیب میں آپ کو اپنی خصوصی رحمتوں سے سرفراز کرنا چاہتا ہوں, تاکہ حبیب سمجھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے. پھر اس کے بعد غور کر کے دیکھو, اللہ پر تشدید, نام محمد پہ بھی تشدید. سبحان اللہ. اللہ میں 2 لام, محمد میں 2 میم. عربی حروف تہجی جب ہم پڑھتے ہیں تو لام, لام کے بعد کیا آتا؟